الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء 5واں پارہ اور آیت نمبر 97 ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما معزز سامعین و حاضرین، جہاد کا، ہجرت کا اور درمیان کے اندر کسی مسلمان کا ارادتاً یا غلطی سے مر جانا اور اس کی سزا کے بارے میں، کفارے کے بارے میں، اس کی دیت کے بارے میں اور اس عمل کی شناخت کہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی زیادہ اس کی سزا ہے، یہ خون مسلم کی قدردانی کی بہت خوبصورت مثال ہے۔ اور ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو حملہ کرنے والے ہوتے ہیں کسی بھی مسلک کے، کسی بھی فرقے کے، کسی بھی گروہ کے اوپر حملہ کرنے والے، تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، جستجو کر کے دیکھ لیجئے، پوری چھانبین کے بعد آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ ایمان کی ذرہ بھی رکھنے والا کوئی مسلمان کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اس قدر وحشیانہ حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ در حقیقت اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو کسی نہ کسی روپ کے اندر اپنے کام دکھاتے رہتے ہیں اور پھر بڑی چالاکی سے، بڑی ہوشیاری سے کیموفلیج ہو کر کسی دوسرے کا چہرہ اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے جس قدر بھیانک اور زبردست سزائیں ایک مسلمان کے قاتل کے لیے بتائی ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کر لیجئے، کسی مسلمان کے لیے، کسی انسان کے لیے، کسی اور فرد کے لیے ایسی سزاؤں کا اعلان نہیں فرمایا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اب ہجرت کے واقعہ کے بارے میں اللہ کہنے کہ دیکھو، اپنی آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا تصور کرو کہ اب دو پارٹیاں ہو گئی، مکہ والے اور مدینہ والے، بتوں کے پجاری اور اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے، دل و جان کی گہرائیوں سے اسے تسلیم کرنے والے۔ پہلے تو یہ تھا کہ مکہ کے اندر حالات کتنے تنگ تھے کہ 13 برس کی زندگی 2 ہجرتیں حبشہ کی طرف ہو چکی تھی۔ اب جب پھر بھی کام نہ بنا
تو اس دعوت کے بانی، مؤسس اور سربراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ علاقہ، یہ وطن، یہ لوگ آپ کے قابل نہیں، یہ اب ہماری ناراضگی کے مستحق ہو گئے، اب آپ اس علاقے سے کوچ کر جائیے اور ایک ایسی بستی کی طرف جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کوئی زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کوئی بہت زیادہ تعلق داری ہے، بس اللہ ہی نے کچھ ایسے حالات پیدا کیے کہ مینا کے اندر ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کے اندر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی، توحید کی، اللہ کی دعوت پیش کی، اور ان پاک باز ہستیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانا، اور اللہ کی بات ان کے دل کے اندر گھر کر گئی، اور ان کی کچھ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ مدینہ چلے جائیں۔ کچھ عہد و پیمان بھی ہوئے، کچھ شرط شرائط بھی ہوئی، ایک معاہدہ بھی طے پایا کہ کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، میری حیثیت کیا ہوگی، آپ لوگوں کا کیا مقام ہوگا، یہ ساری باتیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ المختصر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم آ گیا کہ مکہ اب آپ کی قیام گاہ نہیں ہے۔ اب حالات ایسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ کا حکم تھا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑ کر ابو بکر کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے نکل پڑے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال ابھی مکہ کے اندر ہی ہیں۔ حکم ربی پر آپ اس وطن کو چھوڑ کر نکل آئے، اب مدینہ منورہ کے اندر آ گئے۔ کیا حسن سلوک مکہ والوں، مدینہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، ان کے قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے، اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا اور خوشگوار محسوس کرتے تھے، اور اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کی آمد کو باران رحمت سے تشبیہ دیتے تھے۔ اس لیے تو قرآن نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر ان کی قربانیوں کا، ان کی جان بازیوں کا، ان کی محبتوں کا اور ان کے ایثار کا اور ان کی قربانیوں کا ذکر کیا ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنا کلیجہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے سامنے رکھ دیا، اپنے دل دماغ کی تمام تر محبتیں جو کوئی انسان تصور کر سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کس قدر بدقسمتی کی بات ہے۔ میں اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اگر پنجاب کا آدمی سندھ کے اندر جا کے بزنس کرتا ہے، اپنا کماتا، اپنا کھاتا، اپنا سرمایہ لے کر جاتا ہے، اپنی سکیل، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کے ساتھ وہ کماتا ہے، لیکن وہاں کے لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، غاصب اور جابر سمجھتے ہیں، قبضہ جمانے والا، دونس جمانے والا اور ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والا سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر سندھ کا آدمی پنجاب کے اندر آ کے اپنے قدم جماتا ہے تو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرنے والے کلمہ گو انسان اس سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمارے ذرائع، ہماری معدنیات، ہماری صلاحیتیں اور ہمارا استحصال کرنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے اگر سرحد کا کوئی آدمی بلوچستان کے اندر جا کر قیام کرتا ہے، اپنا کاروبار جمانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ ایک ملک ہے، انتظامی اعتبار سے 4 حصے بنائے ہوئے، کوئی ویزے کی پابندی نہیں، کام کرنے کی کوئی پابندی نہیں، الگ سے اجازت نامے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر، دلوں کے اندر، دماغ کے اندر، طبیعتوں کے اندر کس قدر انقباض ہے اور کس قدر نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔
اور آپ جانتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ تو صرف اس لیے آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا نہیں، اس لیے اس کی جان اور اس کی عزت غیر مسلموں کی طرح لوٹی جاتی ہے کہ یہ غاصب لوگ، جابر لوگ، تسلط جمانے والے لوگ ہمارے علاقے کے اندر آتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آج سے 1500 برس پہلے خود قرآن ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یعنی سارے جہان کا خزانہ خرچ کر لیں، دو مختلف علاقوں کے لوگوں کے درمیان آپ محبت نہیں ڈال سکتے۔ یہ تو اللہ کا خاص کرم اور اس کا احسان اور اس کی مہربانی اور اس کی عنایت اور لطف ہے کہ اس نے تمہیں شیر و شکر کر دی۔ اب مدینہ والا اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ بھائی میرے گھر کے اندر جاؤ، میری 2 بیویوں میں سے جو تمہیں، یا 3 بیویوں میں سے جو، 4 بیویوں میں سے جو اچھی اور بھلی اور خوبصورت لگتی ہے پسند کر لو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ جاؤ میرے گھر کے اندر جاؤ، دائیں اور بائیں جو حصہ تمہیں اچھا لگتا ہے وہ تمہارا ہو گیا، میں دوسرے حصے کے اندر گزارا کروں۔ یعنی مواخات، پوری کائنات نے ایسی مثال کبھی نہ دیکھی ہو۔ اتنے محبت کرنے والے لوگ، اتنے پیار کرنے والے لوگ، اتنے اثار اور قربانی کرنے والے لوگ اس آسمان نے کبھی نہیں دیکھے ہوں۔ روئے زمین پر ایسے لوگ کبھی نہیں آئے ہوں گے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے تھے کہ دیکھو مہاجر بڑھتے جائیں گے، یہ انصار کم ہوتے جائیں گے، یہ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے غمگسار ہیں، میرے جانسار ہیں، میرے دست و بازو ہیں، ان کا خیال کریں۔ اور آپ اللہ کے ہاں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ارحم الانصار، اللہم ارحم الانصار، اللہم ارحم الانصار۔ اللہ اپنی محبتیں اور عنایتیں اور مہربانیاں انصار پر نچھاور کر دے۔ تو المختصر بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اب ایک حد بندی کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ ہی ایک اسلامی خطہ وجود کے اندر آ گیا، ایک نظریاتی مملکت اور حکومت اور ریاست اس کائنات کے اندر قائم ہو گئی جسے مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ اب اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو اگر مال و دولت عزیز ہے تو مکہ کے اندر ٹکے رہو، اگر جاہو حشمت عزیز ہے اور کاروبار تمہیں اچھا لگتا ہے تو کیا ضرورت ہے مدینہ جانے کی۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ موت تو آئے گی، اور جب موت آ جائے گی یہ تمہاری عبادتیں، ریاضتیں، تقوی اور یہ ساری باتیں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ اللہ نے ایک خطہ جو دے دیا، ایک علاقہ اپنی مہربانی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں امن کا گہوارہ، پیار کرنے والے لوگ، گلے سے کے ساتھ لگانے والے، اپنی جائیدادیں، اپنی زمینیں، اپنے مکان، اپنی بیویاں تک قربان کرنے والے، اب کیا اور چاہیے؟ مال و دولت پر لیجے ہوئے ہو، اپنے کاروبار پر جان دیے ہوئے ہو، اپنے علاقے کے ساتھ پیار کرتے ہو، ذرا ان کا پیار اور ان کا محبت تو دیکھو۔ اب تمہارا مکے کے اندر ٹکے رہنا یہ قطعاً ہمیں گوارا نہیں۔ ذرا اپنی آنکھیں بند کے در کر کے ذرا سوچو کہ تمہارا آخری وقت آ گیا، آج نہیں تو کل آنا ہے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ خاص بات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اب موت کا فرشتہ تمہارے سر پہ کھڑا ہے اور ہاتھ بڑھائے تم سے تقاضا کر رہا ہے کہ اپنی جان نکال کے مجھے دے دو۔ اس وقت کیا جواب دو گے؟ کیا بہانہ بناؤ گے؟ اپنی جائیدادیں بچانے کا اور اپنے کاروبار کو بچانے کا اور اپنی بیوی اور بچوں کو بچانے کا کیا بہانہ بناؤ؟ اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں۔ مر تو تم نے جانا ہے، لیکن اب تمہارا مر جانا اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ نہیں رکھتا، کوئی مقام نہیں رکھتا۔ اگر تم اللہ کے راستے کے اندر ہجرت کرتے تو دیکھتے کہ کس طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک ایک در بند اور 100 در کھلے والی مثال کے طور پر اللہ تمہارے لیے کتنی نوازشیں کرتے۔ اور پھر ہجرت کے واقعات کے اندر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکلنا چاہتی ہیں کہ دشمن نے دھکا دیا یا ٹانگ ماری تو ان کا حمل تک ضائع ہو گیا، لیکن انہوں نے مکہ کے اندر رہنا پسند نہیں کیا۔ اور بی بی سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا تو دردناک واقعہ تاریخ کے اندر بڑا پڑا۔ حسابہ کھول کے دیکھ لیجیے کہ اس کے اندر ہے کہ بی بی کے میاں تو آ گئے مدینہ منورہ کے اندر،
اب قبیلے اور برادری والوں نے بیوی کو روک لیا, بچے کو بھی روک لیا, اور بیوی ہیں کہ روز تڑپتی ہیں, بلکتی ہیں, اپنے میاں کو یاد کرتی ہیں, اپنے اسلام کو بچانے کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتی ہیں, لیکن برادری ہے کہ درمیان کے اندر دیوار بنی ہوئی. ایک وقت ایسا آ گیا کہ برادری نے کہا کہ چلو جاؤ, چلے جاؤ, اور بیوی کہتے ہیں کہ میں نکلی. حضرت طلحہ بن عثمان تھے راستے کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ بیوی کہاں کا ارادہ؟ فرمایا کہ میرا میاں مدینہ چلا گیا, میں مسلمان ہو گئی, میرے ساتھ کوئی نہیں ہے, میرا اپنا بیٹا, چھوٹا سا بیٹا, اب اللہ ہی میرا آسرا ہے. تو حضرت انہیں لے کر مدینہ منورہ کے اندر آئے. اور پھر دیکھیے کہ اللہ کی رحمتیں ان پر کس قدر ہوئی کہ مکہ کے اندر وہ سعادتیں اور رحمتیں اور مہربانیاں کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. حضرت ام سلمہ مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائیں اور ان کے میاں اللہ کو پیارے ہوئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اللہ نے رنگ دکھایا کہ اس بیوی کو اپنے نکاح کے اندر لے آئے, اور اسلام کی بے شمار خدمتیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بے شمار روایتیں, اور دین اسلام کا ایک محاذ جو عورتوں کے اندر قائم تھا وہ بیوی نے سنبھالا ہوا. یہ نعمتیں کہاں مکہ کے اندر انہیں حاصل ہو سکتی ہیں؟ تو جن لوگوں نے ہجرت کی, صہیب رومی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو قوم نے کہا کہ بھائی دیکھو, سوائے 2 کپڑوں کے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا جب تم ہمارے علاقے کے اندر آئے. یہ زمین, یہ جائیداد, یہ روپیہ, یہ سرمایہ جو آج تمہارے پاس ہے, یہ چھوڑنا پڑے گا. اگر مدینہ جانا چاہتے ہو تو بالکل اسی لباس کے اندر, اسی کیفیت کے اندر تم مدینہ جا سکتے ہو کہ تمہارے ہاتھ کے اندر کوئی درہم اور دینار نہیں ہو, اور تمہارے پاس کوئی جائیداد نہیں ہوگی. صہیب رومی نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے, میں اس کے لیے تیار ہوں. مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر تجارت دنیا کے اندر کسی بندے نے نہیں کی جو صہیب رومی نے کی ہے. بہترین تجارت, اور قرآن بھی ان کی ستائش کرتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی ذات کو, اللہ کی محبت کو خرید لیا, یہ جان تو جانی ہے, یہ مال تو چلے جانا ہے, آج نہیں تو کل انسان کا ساتھ چھوڑ جائے. اور پھر فرما دیا کہ دیکھو, اگر کوئی غریب آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس حالات نہیں, اگر کوئی ایسا معذور آدمی ہے کہ جو نہیں جا سکتا, اس کی تو معافی ہو سکتی ہے, لیکن اچھا بلا, چنگا بلا آدمی اگر اس طرح کی حرکت کرے گا تو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے گا. اور پھر فرمایا کہ دیکھو, ہجرت کو کھیل تماشا نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم نکلو ہی اور دشمن تمہیں دبوچ لے اور گردن تمہاری اتار دے اور تمہارے سینے میں گولی مار دے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ تم نے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور پہلا قدم اپنے گھر سے باہر نکالا اور پھر موت کے فرشتے نے تمہیں آ لیا, تو یہ بات یاد رکھو کہ ہجرت کا پورا ثواب تمہیں ملے, اللہ کی محبتیں اور عنایتیں اور اللہ کی خوشنودی تمہیں حاصل ہوگی. یہ مت اپنے دل اور دماغ کے اندر رکھنا کہ یہ سفر خطرناک ہے, اگر میں مارا گیا تو پھر کیا ہوگا. اللہ نے بتا دیا اور پھر فرما دیا کہ دیکھیے, یہ بڑے فائدے کی بات ہے, اللہ کے پاس بے انتہا خزانے ہیں, وہ پوری دنیا پر بھی جو ان کی مانگیں ہیں, جو ان کی دعائیں ہیں, جو ان کی تمنائیں ہیں, جو ان کی آرزویں ہیں, اللہ سب کو ان کا جو مانگتے ہیں دے دے. پھر بھی اللہ کے خزانے کے اندر ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئے گی. تو اللہ سے مانگنا چاہیے, اسی سے دعا کرنی چاہیے, اسی کے سامنے اپنا دامن پھیلانا چاہیے, اور اس کی ذات کے ساتھ ہی اپنی ذہنی, دلی اور دماغی وابستگی رکھنی چاہیے. ان الذين توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم, جن لوگوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر, ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, مال, جان, وطن, بیوی, بچے ان کو زیادہ محبوب تھے, وہ ظالم لوگ ہیں. جب اللہ نے خطہ دے دیا, ایک علاقہ امن کا دارالسلام مدینہ منورہ کی شکل کے اندر دے دیا, ساری خیر و برکت کی باتیں بھی مدینہ منورہ کے اندر ہیں, اب ہجرت کا نہ کرنا یہ ظلم سے بڑھ کر بات. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ظالم لوگ جو ہجرت نہیں کرتے, جب ان کا آخری وقت آئے گا, قالوا فیما کنتم, کیا کرتے تھے. انسان کی زندگی کا محاسبہ ہو, اور انسان کو یہ بات اپنے دل اور دماغ کے اندر رکھنی چاہیے کہ دین اسلام, اللہ کی وحدانیت اور ایمان اور یقین بچا لینا,
اپنے مال و جان سارا چلا جائے اصحاب کہف کی طرح، بے شک غار کے اندر انہیں چھپنا پڑے اپنا دین اور ایمان بچا کے، یہ ان کے لیے واجب ہو جائے۔ اپنے علاقے کو چھوڑنا، اگر اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی بندگی نہیں کی جا سکتی، اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا، تو آدمی کو اپنا مال، جان، بیوی، بچے، کاروبار، ہر چیز کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کے اندر، خواہ غار ہی کے اندر پناہ لینی پڑے۔ یہ قرآن اس کی وضاحت ہے۔ قالوا كنا مستضعفين في الارض، کہ جی ہم تو کمزور تھے زمین کے اندر، ہم تو تھوڑے تھے، ہم نہتے تھے۔ قالوا الم تكن ارض الله واسعة، اللہ کی زمین نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، کتنی بڑی اللہ کی زمین، اتنا بڑا علاقہ اللہ کا، فتہاجروا فیہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اپنا علاقہ چھوڑ کر ان علاقوں کے اندر چلے جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، ان کا اسلام، ان کا دین، ان کا نظریہ زبانی دعویٰ، اگر اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے اپنا مال، جان اللہ کے راستے کے اندر نہیں کھپا سکتے، تو ان کا ایمان و یقین ادھورا ہے، ناقص ہے، یہ منافق ہیں، بے ایمان ہیں، اور پکے بے ایمان کا ٹھکانہ یہ ہے کہ جہنم کے اندر جائے گا۔ فاولئک مأواہم جہنم، دوزخ کے اندر ڈال دیے جائیں گے، وساءت مصیرا، اس سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ الا المستضعفین من الرجال، استثنائی شکل، اب ایسے آدمی بیچارے پاہج ہیں، زیادہ راہ بھی نہیں، وطن کی محبت انہیں روکے ہوئے نہیں ہے، کاروبار بھی کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، بیوی بچوں کی محبت بھی نہیں ہے، لیکن سفر کے قابل نہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، حالات ایسی ہیں کہ جا نہیں سکتے، یا حکومتوں نے حد بندیاں کر دی کہ تمام تر رسیاں توڑانے کے باوجود ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتے، جیسا کہ روس کے اندر 74 سال تک لوگ سرمایہ رکھنے کے باوجود، بے پناہ مال رکھنے کے باوجود حج بیت اللہ کے لیے نہیں جا سکتے۔ اب اگر ان میں سے کچھ لوگ مر گئے تو ان پر تو حج واجب ہی نہیں ہوا۔ لمن استطاع الیہ سبیلا، اس کی مراد طاقت بھی ہے، صحت بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے، حالات بھی ہیں، اور یہ حدود کی جو حد بندیاں ہیں ان کا عبور کرنا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اگر ایسی حالت ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا جبر نہیں ہے، معافی کی بات ہے مردوں اور عورتوں کے لیے، والولدان، اور چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے، 2-4 برس کے بچے، لا یستطیعون حیلۃ، کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، کوئی پلان نہیں کر سکتے، کوئی پروگرام نہیں بنا سکتے، ولا یہتدون سبیلا، اور کوئی ان کے راستے کے اندر رہنمائی کرنے والا بھی نہیں، بارڈر پار کروانے والا بھی نہیں، دوسرے ملک کے اندر جانے کی اجازت بھی نہیں۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، ایسے لوگوں پر یقیناً اللہ وحدہ لا شریک معافی کا دروازہ کھولے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر نکلنا جان جوکوں کا کام، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے مقتل کے اندر جانا۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا ارادہ کرے کہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا چاہتا ہے، یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ جگہ جگہ پر اللہ کی مہربانی اور عنایتیں اور کرم نوازیاں اور اللہ کی دست شفقت دیکھے گا، رزق کے وافر دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، بیوی بچوں کا بدل مل جائے گا، کاروبار کا بدل مل جائے گا، دنیا جہان کی آسائشیں اور مہربانیوں اور اللہ کی توجہ انہیں حاصل ہوگی۔ وَمَن يُخْرِجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، اور جو اپنے گھر سے اللہ کی محبت کے اندر، اللہ کے لیے، دین اسلام کے لیے، اپنے دین کو بچاتے ہوئے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور رسول کے لیے نکلتا ہے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، فوری طور پر اس کو کوئی مار دیتا ہے یا اچانک تبھی موت مر جاتا ہے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اب کیا ہے، اس کا تو اجر اللہ پر واجب ہو گیا، اس کے لیے تو جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو بہت ہی بردبار، مہربانی اور عنایت کرنے والا، تم ارادہ کرو اللہ تمہیں اجر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔